آدمی کی بدبختی سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے، اور آدمی کی بدبختی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، تقدیر پر رضا علامت سعادت۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2151، مسند احمد حدیث نمبر 1444۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آدمی کی نیک بختی سے ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے۔ آدمی کی بدبختی سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے، اور آدمی کی بدبختی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے وہ اس پر ناراض ہو۔ اس حدیث مبارک میں رضا بالقضاء کی فضیلت بیان ہوئی، لہذا ہمارا مالک ہمیں جس حال میں رکھے گلے شکوے کرنے کے بجائے اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی خوشیوں اور آزمائشوں کا مجموعہ ہے، کبھی حالات موافق ہوتے ہیں تو کبھی دل کے خلاف، مگر اصل کامیابی اس بات میں نہیں کہ حالات کیسے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ ان حالات پر ہمارا رد عمل کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رضا بالقضاء انسان کی سعادت یا شقاوت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر دل سے راضی رہتا ہے وہ دراصل خوش نصیب ہے، کیونکہ رضا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی حکمت پر مکمل اعتماد رکھتا ہے، اس سے یقین ہوتا ہے کہ میرا مالک جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے، چاہے میں اس کی حکمت کو سمجھ سکوں یا نہ سمجھ سکوں۔ رضا بالقضاء انسان کو اندرونی سکون عطا کرتی ہے۔ ایسے شخص کے دل میں بے جا شکوے، حسرتیں اور لوگوں سے تقابل کی آگ نہیں بھڑکتی۔ وہ جانتا ہے کہ ہر نعمت تقسیم شدہ ہے اور ہر آزمائش حکمت کے تحت ہے، اس لیے وہ دوسروں کی کامیابی پر جلتا نہیں اور اپنی آزمائش پر ٹوٹتا نہیں۔ اس کے برعکس جو شخص ہر وقت تقدیر سے ناراض رہے، شکوے کرے، اللہ کے فیصلوں پر دل میں اعتراض رکھے، وہ اپنی زندگی کو خود تلخ بنا لیتا ہے۔ ناراضی دل کو بے چین رکھتی ہے، زبان کو ناشکری کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو روحانی سکون سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ بھی سعادت کی نشانی ہے کہ بندہ ہر معاملے میں اللہ سے بھلائی طلب کرے، استخارہ کرے، دعا کرے اور پھر جو فیصلہ سامنے آئے اسے قبول کر لے، کیونکہ استخارہ کے بعد رضا ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ رضا بالقضاء کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھرپور محنت کریں، اللہ سے خیر طلب کریں اور نتیجہ آنے پر دل سے الحمدللہ کہیں۔